شادی کی پہلی رات دلہن کو کیا ملا؟ پیار نہیں، ایک تھپڑ۔ زمین پر گری وہ معصوم سوچ بھی نہ سکی کہ جس شخص کو وہ دل سے چاہتی تھی وہ اسے دھتکار دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرے میں لال جوڑے میں ملبوس 17 سالہ مریم سہمی بیٹھی تھی، گھونگھٹ کے نیچے لرزتی آنکھیں، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ شادی کے ڈھول تھم چکے تھے مگر سناٹا حاوی تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شوہر محبت سے پہلے جملے کہے گا، لیکن دل کے کسی کونے سے انجانا خوف بھی تھا۔ قدموں کی آہٹ نے اس کے جسم کو کانپنے میں مجبور کر دیا۔ دروازہ زور سے کھلا، حارث شاہ اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر غرور نمایاں تھا۔ وہ قدم جما کر آگے بڑھا اور گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، کس حق سے میرے بستر پر بیٹھی ہو؟ مریم نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ اس کا دل اور آنکھیں دونوں لرز اٹھے۔ کمرے کی فضا میں سختی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ حارث کا طنزیہ لہجہ کمرے میں گونج رہا تھا۔ جانتی ہو نا، میری بہن کے بدلے یہاں آئی ہو، ورنہ تمہاری کیا اوقات کہ میر حارث شاہ کی بیوی کہلاؤ۔ یہ الفاظ مریم کے دل کو چھید گئے۔ گھونگھٹ کے نیچے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لب کھولنے کی ہمت کی مگر الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ وہ خاموشی کو اپنی ڈھال بنائے سہتی رہی۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ مریم زمین پر گر پڑی، جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کانوں میں گونجتی آواز نے دل کو زخمی کر دیا۔ وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر ہمت جواب دے گی۔ حارث کی آنکھوں میں ابھی بھی نفرت کی آگ پھینک رہی تھی۔ حارث نے گھونگھٹ تک نہ اٹھایا۔ اس نے مریم کو بازو سے پکڑ کر دروازے تک گھسیٹا اور دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ مریم دہلیز پر گر پڑی۔ زیورات بجے مگر کسی نے پرسان حال نہ کیا۔ وہ آنکھوں کے بہتے آنسو صاف کرتی رہی۔ خوابوں کی رات اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ رات کا سناٹا پھیل گیا۔ مریم آنگن کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی۔ ماں کی نصیحتیں یاد آ رہی تھی، بیٹا شوہر کے گھر میں صبر کرنا۔ دل چاہا کہ رو کر سب کہہ دے مگر الفاظ گلے میں دب گئے۔ اس نے سوچا شاید کل کچھ بدل جائے گا، مگر دل کے اندر ایک کڑوا زہر اتر چکا تھا۔ صبح کا سورج نکلا تو حارث روانگی کی تیاری کر رہا تھا۔ مریم نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی مگر وہ پلٹ کر بھی نہ دیکھ سکا۔ جاتے ہوئے بس اتنا کہہ گیا، میں شہر جا رہا ہوں، مجھے مت دیکھنا۔ مریم خاموش رہی۔ دل چاہا کہ روک لے مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ وہ خالی دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ حارث کے جانے کے بعد حویلی اجنبی لگنے لگی۔ نوکروں کی آوازیں، صحن کی رونق سب بے معنی تھی۔ مریم کمرے کے کونے میں بیٹھی سوچتی رہی۔ وہ رات کی تلخی دل سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے ہمت دے، مگر دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ حویلی کے نوکر اور ساز اسے طعنے دینے لگے۔ کوئی کہتا بدلے میں آئی ہو دلہن، کوئی طنزیہ ہنستا۔ مریم دل کچل کر سب برداشت کرتی۔ وہ آنسو چھپا لیتی تاکہ کمزوری ظاہر نہ ہو۔ صبر اس کی واحد ڈھال بن چکا تھا۔ رات کو تنہائی کا احساس مزید بڑھ جاتا۔ وہ بستر پر اکیلی لیٹتی اور خالی چھت کو دیکھتی رہتی۔ دل چاہتا کہ وہ چیخ کر سب بتا دے مگر پھر خود کو روک لیتی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اور تکیے میں جذب ہو جاتے۔ دل کے زخم گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی بچپن کی یادیں دل کو ستاتی۔ وہ لمحے جب حارث کی محبت بھری نگاہیں اسے دیکھتی، وہ خواب جب اس نے سوچا تھا کہ ایک دن وہی اس کا ہم سفر ہوگا، مگر آج وہی شخص اجنبی بن کر زخم دے گیا تھا۔ مریم سوچتی، کیا یہ وہی حارث ہے جس سے میں نے محبت کی تھی؟ مہینے بدل گئے، دن گزرتے گئے مگر حارث کی کوئی خبر نہ تھی۔ مریم حویلی کے کاموں میں مصروف رہتی، کبھی صحن میں جھاڑو دیتی، کبھی باورچی خانے میں کھڑی رہتی، مگر دل کے اندر ایک خلا ہمیشہ زندہ رہتا۔ ہر دن انتظار میں کٹتا کہ شاید آج وہ لوٹ آئے۔ ایک دن کام کرتے کرتے مریم کی طبیعت بگڑ گئی، ہاتھ کانپنے لگے اور باغیچے میں جھاڑو دیتے اچانک گر پڑی۔ نوکر ہنسنے لگے، محبت کی ملکہ اب مٹی میں لوٹ رہی ہے۔ مگر مریم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ زمین سے اٹھی اور دوبارہ جھاڑو تھام لیا۔ مریم کے چہرے پر کمزوری نمایاں ہو گئی، آنکھوں کے گرد سائے بڑھ گئے، مگر اس نے کبھی شکایت نہ کی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ دعا میں اٹھتی۔ دل کہتا شاید ایک دن وہ پہچان لے گا، مگر وقت کی سختی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اسی دوران شہر میں حارث اپنی مصروفیات میں گم رہا۔ کاروبار، دوست اور دنیاوی رونقوں سے اسے الجھائے رکھا۔
لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خلا اس سے بے چین رکھتا، کبھی تنہائی میں سوچتا وہ لڑکی کون تھی، مگر فوراً خود کو روک لیتا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن حارث اچانک واپس لوٹ آیا۔ حویلی کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ ماحول بدل چکا تھا، مگر ایک خاموشی نے اسے چھپا دیا۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ اترنے لگا، جیسے کچھ غلط کر کے آیا ہو۔ وہ باغیچے کی طرف بڑھا۔ دور ایک لڑکی جھاڑو لگا رہی تھی، دھوپ میں پسینہ بہہ رہا تھا اور ہاتھ مٹی سے بھرے تھے، وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ حارث نے چونک کر اسے دیکھا اور دل میں ایک انجانی سی کیفیت پیدا ہوئی کہ کون ہے؟ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا۔ لڑکی کا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھا اور دھوپ کی کرنوں میں اس کی آنکھیں چمکی۔ حارث کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ تو مریم ہے۔ حارث کا جسم پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کی یادیں زندہ ہو گئیں، وہی مسکراہٹ، وہی معصوم چہرہ، مگر اب دکھوں سے داغدار۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یہ میری مریم ہے۔ دل کے اندر ندامت کا طوفان اٹھنے لگا۔ مریم نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور لرزاہٹ تھی۔ وہ جھاڑو زمین پر رکھ کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دل چاہا کہ کچھ بولے، مگر لب خاموش رہے۔ اس کی آنکھوں کی زبان سب کچھ کہہ رہی تھی۔ حارث کے قدم لرزنے لگے۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یاد آیا کہ شادی کی رات وہی مریم تھی، اس کی محبت، اس کا خواب، مگر اس نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ ندامت نے اس کا سینہ جکڑ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور کانپتی آواز میں کہا، میں نے تمہیں پہچانا کیوں نہیں؟ دل میں خود کوسنے لگا۔ میں نے وہ ظلم کیا جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ مریم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ دل زخمی تھا، مگر صبر اس کی پہچان تھی۔ وہ قریب آئی، مگر کچھ نہ بولی، صرف آنکھوں سے آنکھوں تک بات ہوئی۔ حارث کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ حارث نے روک کر کہا، میں گناہگار ہوں مریم، مجھے معاف کر دو۔ اس نے قدموں میں گرنے کی کوشش کی، مگر مریم نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھام لیا۔ آنکھوں میں دکھ اور دعا دونوں تھے۔ لمبی خاموشی چھا گئی۔ فضا میں آذان کی صدا گونج رہی تھی، جیسے اللہ دونوں کو بیچ فیصلہ سنا رہا ہو۔ مریم کی پلکوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا، یہ میری محبت ہے، لیکن میرا زخم بھی۔ حارث نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے تمہیں کھو دیا ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے غرور کو توڑ کر سب کچھ سامنے رکھ دیا۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ مریم نے دھیرے سے کہا، محبت پہچان سے نہیں، بھروسے سے جیتی ہے۔ حارث کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سر جھکا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، سب ختم ہو چکا تھا۔ حویلی کے در و دیوار بھی اس منظر کے گواہ تھے۔ ایک معصوم لڑکی کا صبر اور ایک مرد کی ندامت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فضا میں عجیب سا سکون پھیل گیا، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ مریم نے اپنی زخم دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، مریم نے اپنے زخمی ہاتھ دل پر رکھ کر کہا، میں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ تم نے پہچانا دیر سے، لیکن میں نے رب پر بھروسہ پہلے دن سے کیا تھا۔ اس کے الفاظ نے حارث کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ کہانی اپنے عروج پر پہنچی۔ اذان کی صدا، آنکھوں کے آنسو اور دل کی دھڑکنیں۔ مریم نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محبت پہچان سے نہیں، ایمان اور صبر سے زندہ ہوتی ہے۔ اس جملے کے ساتھ دونوں کے بیچ نئی زندگی کا آغاز ہوا، مگر زخموں کی کہانی ہمیشہ دل میں ثبت رہی۔